بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی رفیق ورفیقی فی الجنت عثمان۔ وہ داماد نبی جسے ہم سب عثمان کہتے ہیں، وہ داماد نبی جسے ہم سب عثمان کہتے ہیں، حیا والے غنی اور ناشر القرآن کہتے ہیں۔ غنی تھے مال کیا ہے راہ حق میں جان تک دے دی، غنی تھے مال کیا ہے راہ حق میں جان تک دے دی۔ اسے اثار کہتے ہیں، اسے قربان کہتے ہیں۔ کوئی ظالم انہیں خائن کہے توبہ معاذ اللہ، کوئی ظالم انہیں خائن کہے توبہ معاذ اللہ۔ اسے الزام کہتے ہیں، اسے بہتان کہتے ہیں۔ انہی کی خاطر خود رسول اللہ نے بیعت لی تھی، انہی کی خاطر خود رسول اللہ نے بیعت لی تھی، جسے خود حق تعالی بیعت رضوان کہتے ہیں۔ گرامی قدر میرے مسلمان بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ 18 ذی الحج یوم شہادت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ 18 ذی الحج کا دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان قربان کرنے کا دن کی مناسبت سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ وہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کی انگوٹھی پر یہ عبارت نقش تھی، اللہم احیینی سعیدا و امتنی شہیدا، یا ربا مجھے زندگی دے تو وہ بھی سعادتوں والی، اور مجھے موت دے تو وہ بھی شہادت والی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دعا کو، اس تمنا کو، اس آرزو کو ہر طرح سے شرف قبولیت عطا فرمائی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی بھی سعادتوں والی تھی، اور سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی موت بھی عظیم شہادت والی تھی۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم الجلیل القدر صحابی رسول ہیں جنہیں پوری جماعت صحابہ میں ہی نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ میں، جس میں سابقہ امتوں کو بھی شامل کر لیا جائے تو یہ بات غلط نہ ہوگی کہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں میں صرف اور صرف سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ جن کے نکاح میں اور حق زوجیت کے اندر ایک پیغمبر کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آئی ہیں۔ یہ سعادت، یہ فضیلت، یہ برتری، یہ بلندی صرف اور صرف سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اتنی حیا والے، اتنی شرم والے انسان تھے، اتنے پاک دامن انسان تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان نستحی منہ الملائکہ، کہ میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں کہ جس سے آسمان دنیا کے فرشتے بھی حیا کھاتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے جب اسلام قبول کیا تو سامع قرآن بن کر، کلمہ پڑھا تو سامع قرآن بن کر، پوری زندگی گزاری قاری قرآن بن کر، دور خلافت گزارا ناشر قرآن بن کر، اور جب موت کو اپنے سینے سے لگایا تو شہید قرآن بن کر۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں کہ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لے جا رہے تھے، بڑی تیزی کے ساتھ اور جلدی میں کہیں جا رہے تھے۔
میں نے پوچھا آقا تھوڑی دیر رک جائیے، اتنے عرصے کے بعد آپ کی زیارت ہو رہی ہے، آپ کا دیدار کر لوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے چچا جان کے بیٹے، اے میرے چچا زاد، اے میری کزن، میں اس وقت بہت جلدی میں ہوں۔ پوچھا آقا کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ اس وقت جنت کے اندر ایک تقریب عروسی ہے، ایک نکاح کی محفل منعقد ہو رہی ہے، میں اس میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں۔ پوچھا یا رسول اللہ کس کی تقریب عروسی، کس کا نکاح ہو رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے یار عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت اور دین اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے والے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی آج تقریب عروسی ہے۔ آج ان کا نکاح جنت کی ایک حور کے ساتھ ہو رہا ہے۔ میں اس تقریب عروسی میں، اس نکاح کی محفل میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں، ابھی میرے پاس وقت نہیں، پھر کبھی موقع ملا تو تفصیل سے ملاقات بھی کریں گے اور بات چیت بھی کریں گے۔ یہ تھے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کا یوم شہادت 18 ذی الحج کو ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنا سب کچھ دین اسلام کے لیے قربان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔